رات اپنے عروج پر تھی اور گھنٹوں کی سائیں سائیں اب خاموشی میں بدل چکی تھی۔ فون کی دوسری طرف سے امی کی آواز میں بے چینی تھی۔ اب باہر نہ رکو، گھر واپس آ جاؤ۔ ہر چھوٹی بات پر ناراض ہو کر ایسے دروازے سے نکل جانا، کہیں تمہاری عادت نہ بن جائے یہ سب۔ تمہاری شادی شدہ بہن کی طرح سیدھی سادہ بیٹھو۔ تم نے تو لڑکوں والی حرکتیں شروع کر رکھی ہیں۔ کتنی بار سمجھاؤں کہ اکیلی راتوں میں گھر سے دور مت نکلو، پر تم سنتی کب ہو؟ جلدی آؤ اب۔ فون بند ہونے کی آواز نے اس گفتگو پر نقطۂ اختتام لگا دیا۔ تقریباً ہر دوسرے دن یہی کیفیت ہوتی۔ دل بھوجل ہوتا تو میں گھر سے نکل کر سامنے والے ویران کھیتوں میں جا بیٹھتی۔ بس یہی ایک گوشہ تھا جہاں سکون کے چند لمحے مل جاتے، ورنہ گھر کا ماحول تو زہر ہوا پڑا تھا۔ خالہ اور پھپھی کا تو مقصد حیات ہی میری زندگی تنگ کرنا لگتا تھا۔ ان کی زبانوں سے روز نئے دانے اور تلخ باتیں جنم لیتی، اور افسوس میری اپنی بہن ثنا بھی اکثر ان کی ہمنوا بن کر مجھے چپتی ہوئی باتوں سے زخمی کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتی تھی۔ آخر میری خطا کیا تھی؟ میں نے کون سا قصور عظیم کیا تھا جو اس قدر ملامت اور طعنوں کا نشانہ بنی ہوئی تھی؟ جو کچھ پیش آیا تھا وہ میری مرضی سے تو نہیں ہوا تھا، مگر کون سنتا ہے؟ لوگوں کو تو اپنی زبان چلانے کا بہانہ درکار ہوتا ہے، حقائق سے کیا واسطہ؟ میری بہن ثنا کی شادی ہوئے 5 برس بیت چکے تھے، لیکن وہ اپنے سسرال سے زیادہ اپنے میکے میں ہی قیام پذیر رہتی، اور اس قیام کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ مجھے ذہنی اذیت دینے کا موقع میسر آ جاتا۔ امی ان سب کو ڈانٹتی ضرور، اسے بلا وجہ کیوں ستاتی ہو، اپنی زندگیوں میں مصروف رہو، مگر ان کی بات کس کے کان پر جاتی تھی؟ ابو کا معاملہ تو اور بھی مختلف تھا۔ انہیں اس سب بحث اور تکرار سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ وہ تو ہمیشہ سے ذمہ داریوں سے کترانے والے تھے۔ گھر کی تمام تر پریشانیوں کا بوجھ امی کے نازک کندھوں پر ہی تھا۔ اس گھر میں صرف اماں جان ہی میری حقیقی سہارا تھی۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ بے لوث محبت دی تھی۔ جب میں چھوٹی تھی اور امی علیل تھیں، اماں جان نے ہی میری پرورش کی تھی۔ ان کی ممتا میں وہ گہرائی تھی جس کی کوئی مثال نہ تھی۔ دادا کا انتقال تو میرے جنم سے بھی پہلے ہو چکا تھا۔ اماں جان ہی میرا سب کچھ تھیں، اور میں انہی کی چھاؤں میں پروان چڑھی تھی۔ امی سے بھی زیادہ قربت اماں جان سے تھی۔ جب گھر والے مجھ پر طعنہ زنی کرتے تو اماں جان کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ المیہ یہ تھا کہ ان کی بہوئیں ان کا کہنا بھی نہیں مانتی تھیں۔ ان کے بیٹے بھی اپنی بیویوں کے اشاروں پر ناچتے تھے، ماں کی بات کو بھلا دیتے تھے، چاہے وہ کتنی ہی حق پر کیوں نہ ہو۔ اس گھر میں یہی سلسلہ چل رہا تھا جس سے میں پوری طرح بیزار ہو چکی تھی، اور اب تو ہر طرف سے میری مذمت کے تیر برسائے جا رہے تھے۔ کوئی بھی مجھے درگزر کرنے کو تیار نہ تھا۔ جو ہونا تھا سو ہو چکا تھا، اب اس پر پچھتاوے کا کیا فائدہ؟ اور جس واقعے میں میری کوئی خطا ہی نہیں تھی، اس کا وبال مجھ پر کیوں ٹوٹ رہا تھا؟ گاؤں میں میری 3-4 سہیلیاں تھیں۔ ان میں سے سب سے اچھی سہیلی ندا تھی، جس کے ساتھ میں ہمیشہ ہر بات شیئر کیا کرتی تھی۔ لیکن اگلے سال وہ بھی شادی ہو کر دوسرے گاؤں جانے والی تھی، جس وجہ سے میں کافی افسردہ رہتی تھی اور اس کے بنا رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہم دونوں بچپن سے ایک ساتھ کھیل کود کر بڑے ہوئے تھے، ہر کام ہر چیز ایک ساتھ کرتی، پڑھائی بھی ایک ساتھ کی تھی۔ گاؤں میں بنا ہوا واحد اسکول جس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور تھیں، ہم دونوں وہاں رات دیر تک کھیلا کرتی تھی۔ امی کو یہ چیز پسند نہیں تھی کہ ہم دونوں باہر رات تک کھیلا کریں، وہ بھی اس اسکول میں۔ میری دوست کی امی بھی اسے ڈانٹا کرتی تھی، لیکن ہم دونوں کافی لاپرواہ تھیں، اسی لیے اپنی ماؤں کی ڈانٹ کو ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال کر جب دل چاہتا دوبارہ سے کھیلنے چلی جاتی تھی۔ یہ ہمارا محبوب مشغلہ تھا۔ جب ہم وہاں کھیلتی تھیں تو ہمیں بہت سے سیاہ رنگ کے گھونگے اور پرانی مٹی کی مورتیاں ملتیں، جنہیں ہم شوق سے مٹی کے نیچے دبا کر رکھتے تھے تاکہ اگلے دن آ کر دوبارہ ان کے ساتھ کھیلیں۔ اگر گھر میں لے کر جاتی تو میں جانتی تھی کہ امی نے مجھے رکھنے نہیں دینی تھی اور ساری کی ساری اٹھا کر پھینک دیتی۔ اسی لیے امی کی نگاہوں سے بچانے کے لیے میں نے اسکول کے پچھلے حصے میں مٹی کھود کر اس کے اندر انہیں دبا کر رکھنا شروع کر دیا۔ یوں نہ تو کوئی انہیں اٹھاتا اور نہ ہی وہ گم ہوتی۔ یہ راز صرف ہم دونوں کو پتہ تھا۔ اب جب کہ ہم کافی بڑی ہو گئی تھیں، اس کے بعد بھی ان چیزوں کو وہیں سے نکال کر روز دیکھتی اور روز واپس انہیں وہیں دفنا دیا کرتی تھی۔ ہمیں آج تک یہ نہیں پتا تھا کہ یہ مورتیاں اور گھونگے کس کے ہیں، لیکن ہم دونوں کو ان سے خوب لگاؤ تھا۔ یوں ہی وقت گزرتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن امی نے کہا کہ تمہاری بہن کے لیے کوئی رشتہ دیکھنے آیا ہے۔ میں بہت خوش ہوئی کہ میرے گھر میں اب شادی کا فنکشن ہوگا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ساتھ میں میرا رشتہ بھی طے ہو جائے گا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ ان لوگوں نے ساتھ میں میرا رشتہ بھی مانگ لیا اور امی نے مجھے بنا بتائے ہاں کر بھی تھی۔ خیر،
میری کوئی اور پسند تھی نہیں، اسی لیے اس وقت امی ابو اور باقی گھر والوں کے فیصلے پر میں نے سر جھکا دیا۔ میں اس لڑکے کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی تھی۔ فطری طور پر میں خوابوں کی دنیا میں جینے والی لڑکی تھی اور خوابوں میں ہی رہنا پسند کرتی تھی۔ ناولز وغیرہ پڑھ پڑھ کر میرے دماغ میں ایک ایسے انسان کا تصور بن گیا تھا جو میرے ساتھ بہت ہی اچھے طریقے سے پیش آتا۔ مجھے کوئی بہت خوبصورت شوہر نہیں چاہیے تھا، بلکہ اپنا خیال رکھنے والا انسان چاہیے تھا۔ اسی لیے میں صرف اسی بات کی پرواہ کر رہی تھی کہ جو بھی میرا شوہر بنے اور میری زندگی میں آئے وہ اچھی اور نیک طبیعت کا مالک ہو۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اس سب کے الٹ ہو جانا ہے۔ میں اپنی بے فکری میں مگن تھی اور گھر میں خوشی خوشی شادی کی تیاریوں میں حصہ لے رہی تھی۔ امی نے ہر چیز مجھے میری پسند کی خرید کر دی تھی۔ میرا سارا دھیان زیورات اور کپڑوں پر ہی تھا۔ امی نے مجھے بہت سمجھایا کہ آگے جا کر کیسے رہنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ میں تھوڑی لاپرواہ تھی، اسی لیے انہیں اس بات کی فکر تھی کہ شادی کے بعد میری زندگی میں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ اسی لیے بہن سے زیادہ وہ مجھے سمجھا رہی تھی۔ شادی والے دن جب میں اپنے گھر رخصت ہو کر گئی تو سب لوگ میری بہن کو زیادہ توجہ دے رہے تھے اور میری طرف ہر کسی کا دھیان کم تھا۔ میں وہاں پر موجود مہمان خواتین کے منہ سے بار بار اپنے شوہر کے بارے میں عجیب عجیب باتیں سن رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی کو بھی یہاں میرے شوہر میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے اور وہ کسی کو بھی پسند نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی میں نہیں جانتی تھی، لیکن میں محتاط ہو گئی۔ بے شک اندر سے لاپرواہ تھی، لیکن تھی تو ایک لڑکی ہی نا، اسی لیے فوراً میری ساری حسیں جاگ گئیں۔ میں نے خود کو بہت ہی سنبھال کر رکھا اور اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ جب رات ہوئی تو 3 بجے کے قریب میرا شوہر نشے میں لڑکھڑاتا ہوا کمرے میں آیا۔ اسے یوں دیکھ کر میں ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک نشئی سے میری شادی طے کی گئی ہوگی۔ میں نے بمشکل اسے بستر پر لٹایا۔ وہ مجھے گالیاں بک رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر تو میں بہت پریشان ہو گئی۔ ایک رات کی دلہن تھی اور میرے ساتھ یہ سب کیا جا رہا تھا۔ اتنا برا سلوک تو میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اور پھر یہی سب چلنے لگا۔ وہ روز نشے میں آتا اور مجھے خوب مارتا پیٹتا۔ دوسری طرف میری بہن ثنا بہت زیادہ خوش تھی۔ اس کا شوہر بہت ہی اچھی فطرت کا مالک تھا۔ شادی کے وقت میں کافی کم عمر تھی اور اتنی زیادہ سمجھدار بھی نہیں تھی، اسی لیے فوراً گھبرا گئی اور امی سے ساری بات کہہ دی۔ انہیں بتایا کہ میرا شوہر ایسا ہے، نشہ کرتا ہے اور مجھے مارتا ہے۔ امی بھی یہ سن کر پریشان ہو گئیں۔ گھر والوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے سسرال والے ایسا دھوکہ کریں گے۔ امی نے بہن سے کہا کہ تم سسرال میں اپنی بہن کا دھیان رکھا کرو، لیکن میری بہن اپنی ہی زندگی میں مگن تھی۔ اسے مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے میرے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ سسرال والے بھی میرے شوہر کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے یہ سب بہت ہی برا لگنے لگا۔ کئی بار تو میں نے اپنے شوہر کو آگے سے جواب بھی دینا شروع کر دیا، جس پر سب مجھے ہی الزام دیتے۔ مجھے اس کی مار کھانے کا کوئی شوق نہیں تھا، میں فوراً گھبرا جاتی۔ گھر میں خالہ اور پھپھی طرح طرح کی باتیں کرتیں اور کہنے لگیں کہ کیسی لڑکی ہے جو اپنا گھر بسانا جانتی ہی نہیں ہے۔ اور پھر ایک دن میرا شوہر ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے اسے گھر لے آیا۔ جب سب نے دیکھا کہ وہ میرے اوپر سوگن لے آیا ہے تو اس کا الزام بھی مجھ پر لگانا شروع کر دیا اور کہا کہ سال ہو چکا ہے تمہاری شادی کو، شوہر کو اولاد بھی نہیں دے سکیں۔ یہ سب سن کر میں شرم سے ڈوب مرتی، لیکن لوگوں کی زبانیں بند ہی نہیں ہوتی تھیں اور ان سب لوگوں میں میری بہن بھی شامل ہوتی۔ وہ سب کے ساتھ بیٹھ کر میرا مذاق اڑایا کرتی، جس پر مجھے سخت غصہ آیا۔ ایک دن میں نے اپنی بہن کے ساتھ بہت ہی بڑی لڑائی کر لی۔ میری بہن فوراً ناراض ہو کر میکے چلی آئی اور امی سے اور چچی اور پھپھی سے میری خوب شکایت کی۔ اس کی فطرت بھی ان کی طرح ہی تھی، ذرا سی بات کا بتنگڑ بنانے والی۔ امی نے فوراً فون کر کے مجھے گھر پر بلوایا۔ سب لوگوں کے بیچ میری بہن نے مجھے خوب بے عزت کیا۔ میں نے امی سے کہا کہ اس میں میری غلطی نہیں ہے، یہ وہاں پر مجھے ہر وقت پریشان کرتی ہے، آخر میں کیسے رہوں، مجھے یہ سمجھائیں۔ پہلے ہی سب لوگ مجھے ہر طرح کے الزامات دیتے ہیں اور میرا شوہر بھی مجھ پر کوئی توجہ نہیں دیتا، میں کیا کروں؟ امی اور اماں جان نے میری بہن کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن خالہ اور پھپھی اس کا مسلسل ساتھ دیے جا رہی تھیں، جس کی وجہ سے وہ مزید بدتمیز ہو گئی۔ بات اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ میری بہن نے سسرال میں بھی میرے ساتھ جھگڑے کرنا شروع کر دیے۔ میرے شوہر کو پہلے ہی میری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایک دن اس نے مجھے طلاق بھی دے دی اور کہا کہ تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ تمہیں بیوی بنایا جائے۔ یہ میرے لیے بہت ہی توہین آمیز بات تھی۔ اس دن طلاق لے کر میں روتی روتی گھر کی طرف نکل آئی اور پھر راستے میں ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھ کر رونے لگی۔
مجھے اپنی قسمت پر خوب رونا آ رہا تھا اور ساتھ ہی اپنی بہن کے رویے پر بھی۔ میں بہت کم عمر تھی اور اتنا بڑا تجربہ دیکھ لیا تھا، اس لیے جتنا روتی کم تھا۔ کئی گھنٹے میں اس درخت کے نیچے بیٹھ کر روتی رہی تھی اور پھر اٹھ کر ہمت کر کے گھر آ گئی۔ گھر آئی اور جب سب کو بتایا کہ مجھے میرے شوہر نے طلاق دے دی ہے تو پتہ چلا کہ میری بہن پہلے ہی یہاں آگ لگا کر جا چکی ہے۔ خالہ اور پھپھی روزانہ مجھے باتیں سناتی اور جب بھی میری بہن اپنے میکے آتے تو وہ بھی ان کے ساتھ مل کر مجھے خوب باتیں سنایا کرتی تھی۔ اب اس کی شادی کو کئی سال ہو گئے تھے، لیکن اس بات کو وہ اب تک نہیں بھولی تھی۔ حالانکہ وہ میری بہن تھی، چاہتی تو میرا ساتھ دے سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اپنے سسرال والوں کی نظروں میں مزید بہتر بننے کے لیے اس نے مجھ پر الزامات کی بارش کر دی اور اس طلاق کا ذمہ دار بھی مجھے ہی ٹھہرایا۔ سب یوں کہہ رہے تھے جیسے اس سب میں میرا قصور ہو اور میں نے اپنی مرضی سے طلاق لی ہو۔ آخر میں بھی کب تک برداشت کرتی، اسی لیے لوگوں سے بحث کرنے لگ گئی۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ کوئی جان بوجھ کر مجھ پر الزامات لگائے، حالانکہ سب کو حقیقت پتہ تھی کہ میرا شوہر کیسا ہے۔ مجھے اس سب کو سن کر بہت ہی برا لگ رہا تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ امی مجھے سمجھاتی کہ بہن سے منہ نہ لڑایا کرو، اس کی تو عادت ہے یہ سب کرنے کی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور میں نے اکیلے رہنا سیکھ لیا۔ بس میری دوست ندا ہی تھی جو میرے ہر دکھ اور غم میں میرے ساتھ رہتی تھی۔ ایک دن بہت ہی تیز اور طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ اماں جان پاس والے گاؤں میں اپنی بہن کے گھر گئی ہوئی تھی۔ ان کی بہن کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی، اسی لیے اماں جان کو ایمرجنسی میں وہاں جانا پڑ گیا تھا۔ اماں جان کے بنا تو یہ گھر مجھے بالکل ہی خالی خالی لگتا تھا۔ میں کھانا کھا کر اوپر اپنے کمرے میں آ گئی، دروازہ بند کیا اور کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر دیکھنے لگی۔ طوفانی بارش ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ہمارے گاؤں میں ہر کچھ عرصے بعد ایسی بارشیں ہوا کرتی تھیں، لیکن مجھے بارش سے بہت ہی زیادہ خوف محسوس ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے نیند آنے لگی تو میں سارے خیالات کو جھٹک کر اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ ابھی مجھے لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک سے میرے اوپر مجھے کچھ بھاری سا محسوس ہوا۔ میں نے اپنی تھوڑی سی آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا اور سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر میرے اوپر کسی نے کیا رکھا ہے۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرے اوپر تو کمبل رکھا ہوا ہے۔ آخر یہ کمبل کس نے رکھا، جبکہ میں تو اندر سے کمرہ لاک کر کے سوئی تھی اور میرے کمرے میں کوئی اور ہوتا بھی نہیں تھا کہ میں سوچتی کہ امی یا بہن وغیرہ میں سے کسی نے رکھا ہوگا۔ بہن سے تو جیسے مجھے کوئی توقع ہی نہیں تھی۔ اگر انہوں نے نہیں رکھا تو پھر کس نے رکھا ہے؟ یہ سوال میرے اندر کے خوف کو مسلسل بڑھائے جا رہا تھا۔ میں نے پورے کمرے میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ اب میں خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ میں اس کمبل کو اپنے گرد لپیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ ایک تو مجھے ڈر بہت زیادہ لگتا تھا، اور نہ جانے اچانک سے میرے کمرے میں داخل کون ہو گیا تھا۔ کوئی ڈاکو وغیرہ تو نہیں تھا؟ اگر کسی نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو؟ ہمارے گھر میں داخل ہونا اتنا آسان تو نہیں تھا، کیونکہ باہر چوکیدار وغیرہ موجود ہوتے تھے۔ میں بار بار خود سے مختلف سوالات کیے جا رہی تھی، مگر ان میں سے کسی ایک کا جواب بھی مجھے نہیں مل رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے رات کو سوتے وقت میں نے خود ہی اپنے اوپر کمبل رکھا ہو، یا پھر یہ میرا وہم ہو۔ اسی لیے مجھے اتنا زیادہ سوچنا نہیں چاہیے، چپ چاپ سو جانا چاہیے۔ لیکن حقیقت یہی تھی کہ میں خود کو چاہے جتنی بھی تسلیاں دے دیتی، مگر میں جانتی تھی کہ یہ کمبل میں نے اپنے اوپر خود نہیں رکھا تھا۔ باقی پوری رات میں اسی کشمکش میں مبتلا رہی تھی۔ جیسے ہی تیز ہوا چلتی اور باہر سے طوفانی بارش کی آوازیں آتیں تو میرا دل دھڑک دھڑک جاتا۔ اتنے خراب موسم میں ویسے ہی مجھے خوف محسوس ہوتا تھا، اور اوپر سے یہ سب ہو رہا تھا تو میرا ڈرنا تو فطری تھا۔ میں اپنے اس ڈر کو اتنی آسانی سے ختم بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اماں جان یہاں تھی نہیں، پتہ نہیں کتنے دن بعد واپس آئیں گی، ورنہ میں جا کر ان کے پاس ہی لیٹ جاتی۔ وہ جانتی تھیں کہ مجھے ایسے موسم سے بے حد ڈر لگتا ہے، اسی لیے ایسے موسم میں وہ مجھے اپنے ساتھ ہی رکھا کرتی تھیں۔ لیکن اب مجبوری تھی، انہیں آنے میں بھی وقت لگ جانا تھا۔ رات ختم ہوئی اور صبح کی سفیدی پھیلی تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ بارش اب بھی مسلسل ہوئے جا رہی تھی۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے سے نیچے آئی اور کمبل کو میں نے بنا تہہ کیے بستر کے کونے پر رکھ دیا۔ میرے اندر ہمت نہیں تھی کہ میں اسے تہہ کروں۔ نیچے آئی تو دیکھا کہ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ویسے بھی سب لوگ 7-8 بجے تک ہی اٹھتے تھے۔ میں چپ چاپ کچن میں آئی اور لائٹ آن کر کے چائے بنانے لگی۔ صبح سویرے چائے پینے کی میری پکی عادت تھی۔ جب تک میں صبح چائے کا گھونٹ نہ پی لیتی، مجھے احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں جاگ گئی ہوں۔ ابھی بھی میں نے گرم گرم چائے بنائی اور بیٹھ کر پینے لگی اور رات والے واقعے کے بارے میں سوچنے لگی۔
تبھی وہاں پر ہماری ایک ملازمہ آئی اور کہنے لگی کہ کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا نہیں، تم اپنا کام کرو، مجھے چائے بنانی تھی، وہ میں نے بنا لی ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، سنو، کیا رات میں میرے کمرے میں کوئی آیا تھا؟ تو وہ حیرت سے مڑ کر مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، نہیں بیٹی، آپ کے کمرے میں تو ویسے بھی کوئی نہیں آتا، آپ کو اس بات کا اچھے سے پتہ ہے، اور اماں جان بھی یہاں نہیں ہے، تو آخر آپ کے کمرے میں کون آ سکتا ہے بھلا؟ ویسے بھی آپ کا کمرہ تو اندر سے بند ہی ہوتا ہے نا، ایسے میں کمرے میں آنا تو ممکن نہیں۔ یہ کہہ کر وہ واپس اپنے کام میں لگ گئی۔ اس کی بات نے اب مجھے مزید پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ آخر کس نے رکھا ہوگا وہ کمبل میرے اوپر؟ میں وہیں بیٹھی یہی سب سوچ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد امی بھی اٹھ کر آ گئیں۔ گھر میں سب سے پہلے امی ہی اٹھا کرتی تھیں۔ وہ ناشتہ وغیرہ تیار کرواتی، پھر سب کو اٹھا کر انہیں ناشتہ دیتی تھیں۔ مجھے پہلے سے اٹھا دیکھ کر وہ حیران ہو گئیں اور کہنے لگیں، خیریت ہے جو تم اتنی صبح صبح اٹھ گئی ہو؟ کیونکہ میری عادت تھی، میں دیر سے ہی اٹھا کرتی تھی۔ میں نے امی سے کہا، ہاں بس ویسے ہی اٹھ گئی، آنکھ کھل گئی تھی۔ آپ بتائیں، باہر تو بارش بہت زیادہ تیز ہوئی ہے۔ امی کہنے لگی، ہاں، باہر ابھی لان بھی دیکھنا پڑے گا، وہاں لگے سارے پیڑ پودے خراب نہ ہو گئے ہوں۔ تمہاری اماں جان کو ویسے بھی وہ پودے بہت پسند ہیں۔ چائے وغیرہ پی کر میں نے سوچا کہ میں ندا کے پاس جاتی ہوں اور جا کر اسے یہ سب بات بتاتی ہوں کہ رات کو میرے ساتھ کیا ہوا۔ لیکن جب امی نے دیکھا کہ میں باہر جانے کے لیے پر تول رہی ہوں تو فوراً منع کر دیا اور کہا، نہیں، باہر بارش نے بہت برا حال کیا ہوا ہے، جگہ جگہ کیچڑ جمع ہوا ہے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں سے باہر جانے کی، چپ چاپ گھر پر بیٹھی رہو۔ ویسے بھی کچھ مہینوں میں اس کی شادی ہونے والی ہے، کیا تم شادی کے بعد بھی اس کے گھر جاؤ گی؟ امی کی بات پہ میں منہ بناتے ہوئے اوپر کمرے میں آ گئی اور ایک کونے میں بیٹھ کر اس کمبل کو مسلسل دیکھنے لگی۔ نہ جانے یہ کمبل کس نے رکھا تھا، آخر یہ معمہ حل کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ میرا ایک بار تو دل کیا کہ اس کمبل کو اٹھا کر باہر پھینک دوں، لیکن اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے ہاتھ بھی لگاؤں، اسی لیے چپ چاپ بیٹھی سوچے جا رہی تھی۔ یوں ہی پورا دن بوریت سے گزر گیا اور مجھے امی نے ندا کے گھر بھی نہیں جانے دیا۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا جس سے میں یہ بات شیئر کر سکتی تھی، اور اماں جان بھی یہاں موجود نہیں تھی۔ پورا دن میں پریشان گھوم رہی تھی، جس کی وجہ سے امی نے کئی بار مجھے روک کر پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے؟ ویسے تو تمہیں ہر وقت کسی نہ کسی سے لڑنے کی پڑی رہتی تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ مجھے تنگ مت کرے نا، میں ویسے بھی پریشان ہوں۔ مجھے اپنے کمرے میں جاتے ہوئے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جب رات ہوئی تو امی نے مجھے کہا کہ اتنی دیر تک یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو، اٹھ کر کمرے میں جاؤ اور سو جاؤ۔ لیکن میں تھی کہ جا ہی نہیں رہی تھی، مسلسل ٹی وی دیکھے جا رہی تھی۔ ٹی وی کیا دیکھ رہی تھی، میرا دماغ تو کہیں اور ہی تھا۔ امی کو کیسے بتاتی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، لیکن آخر کو مجھے کمرے میں جانا ہی تھا۔ جب سب لوگ سونے کے لیے چلے گئے تو میں ہمت کر کے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میں نے سوچا کہ آج دروازہ بند نہیں کروں گی اور دروازہ پورا کھول کر ہی سوؤں گی۔ چپ چاپ دروازہ کھولے میں اپنے بستر پر ایک کونے میں آ کر لیٹ گئی اور ایک کونے میں پڑے اس کمبل کو دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے ٹھیک سے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، بار بار کروٹیں لیتی اور ذرا سی آہٹ پر مجھے ڈر لگنے لگ جاتا۔ پھر میں نے سوچا کہ اٹھ کر لائٹ آن کر دیتی ہوں۔ ابھی مجھے لائٹ آن کر کے لیٹے ہوئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ امی آ گئیں اور کہنے لگیں، کیا ہوا ہے، تم نے لائٹ کیوں نہیں آف کی؟ سو جاؤ نا، اتنی دیر ہو چکی ہے۔ یہ کہتے ہی امی نے لائٹ آف کی اور ساتھ ہی دروازہ بھی بند کر دیا۔ انہیں پتا تھا کہ مجھے زیادہ اندھیرے میں ہی نیند آتی ہے، اسی لیے میں دروازہ بھی بند رکھتی تھی، اور ابھی بھی انہوں نے میری نیند کے خیال سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں انہیں روک بھی نہیں پائی تھی، ڈر تو بہت لگ رہا تھا، لیکن کیا کرتی؟ ابھی مجھے لیٹے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اونگ آ گئی۔ ویسے بھی مجھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد نیند آ ہی جاتی تھی، اور بے شک ڈر سے پہلے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن نیند تو کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی سوئے ہوئے کہ مجھے اچانک سے محسوس ہوا کہ میرے اوپر کوئی بھاری چیز ہے۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ وہی کمبل میرے اوپر رکھا ہوا تھا۔ آخر یہ پھر سے کس نے رکھ دیا؟ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور کمبل کو سائڈ پر پھینک دیا۔ ادھر ادھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر یہ سب میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ اس سے تو بہتر ہے کہ میں اماں جان کے کمرے میں جا کر سو جاتی ہوں، شاید اس کمرے میں ہی کچھ غلط ہے۔ یہ سوچ کر میں اٹھی اور جا کر اماں جان کے کمرے میں لیٹ گئی۔ پھر پوری رات میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا اور نہ ہی مجھے اپنے اوپر کمبل نظر آیا۔ میں چپ چاپ سوئی رہی۔ صبح اٹھی تو میں نے دیکھا کہ میں اماں جان کے کمرے میں ہوں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میں یہاں کیسے پہنچی، پھر یاد آیا کہ رات کو کیا ہوا تھا اور میں خود ہی یہاں آ گئی تھی۔ امی نے جب مجھے صبح صبح اماں جان کے کمرے سے نکلتے دیکھا
تو بولی کیا بات ہے، تم رات کو اپنے کمرے میں سوئی تھی اور اب اماں جان کے کمرے سے نکل رہی ہو؟ نیند میں چلنے کی عادت ہو گئی ہے کیا؟ تمہاری تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی، پتہ نہیں کیا کچھ کرتی رہتی ہو۔ امی کی بات کو میں نے نظر انداز کیا اور کہا امی مجھے بس ایک کپ چائے دے دیں اور آج میں ندا سے ملنے کے لیے جاؤں گی، آپ پلیز مجھے منع مت کیجیے گا، میں نے کل پورا دن انتظار کیا ہے۔ امی بولی ٹھیک ہے، ناشتے کے بعد چلی جانا اور جلدی سے واپس آ جانا، آج تمہاری اماں جان بھی واپس آ جائیں گی۔ امی کی یہ بات سن کر میں بہت زیادہ خوش ہوئی، مجھے تو خیال ہی نہیں رہا تھا کہ اماں جان نے بھی آج واپس آنا ہے۔ چلو اچھی بات ہے، وہ آ جائیں گی تو رات کو میں ان کے ساتھ ہی سوں گی، مجھے اپنے کمرے میں کم از کم ڈر تو نہیں لگے گا۔ یہ سوچ کر میں دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں گھر سے باہر نکلی اور ندا کے پاس چلی آئی۔ بارش ابھی بھی مسلسل جاری تھی، اسی لیے جگہ جگہ کیچڑ پھیلا ہوا تھا۔ میں کیچڑ سے بچتی بچاتی ندا کے گھر پہنچ گئی۔ اس کی امی نے جب مجھے اتنی صبح صبح دیکھا تو کہنے لگی کیا ہوا، خیریت تو ہے جو اتنی صبح صبح آ گئی ہو؟ میں نے کہا جی خیریت ہے، بس بارش ہو رہی تھی اس لیے امی نے مجھے نکلنے نہیں دیا باہر، مجھے ندا سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو ابھی سو رہی ہے، چلو اندر آ جاؤ اور اسے اٹھا دو، ویسے بھی میں کب سے اٹھانے کی کوشش کر رہی ہوں، تمہارے اٹھانے سے اٹھے گی اب۔ ندا کی امی بہت اچھی خاتون تھی، ہمیشہ مجھ سے بہت پیار سے پیش آتی تھی، اسی لیے مجھے ان کے گھر آ کر بہت اچھا محسوس ہوتا تھا۔ میں ندا کے کمرے میں آئی تو دیکھا کہ وہ منہ تک کمبل اوڑھے سو رہی تھی۔ کمبل کو دیکھ کر مجھے پچھلی رات کا واقعہ یاد آ گیا۔ بہرحال میں اس کے پاس آئی اور اس کے چہرے سے کمبل اتارا اور اسے کہا یار اٹھ بھی جاؤ، کتنی دیر سے سو رہی ہو تم؟ اس اچانک افتاد پر وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کیا ہوا ہے، کہیں طوفان آیا ہے کیا؟ میں نے کہا نہیں طوفان نہیں آیا، چلو اٹھ جاؤ نا، میں نے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ واپس لیٹ گئی اور کہنے لگی اچھا تم ہو، مجھے لگا کوئی اور ہے، مجھے تھوڑی دیر اور سونے دو، اس کے بعد اٹھ جاؤں گی۔ مگر میں نے اس کو زبردستی اٹھا دیا۔ وہ منہ ہاتھ وغیرہ دھو کر آئی تو بولی ناشتہ کرو گی؟ میں نے اسے منع کر دیا کہ میں ناشتہ کر کے ہی آئی ہوں۔ وہ اپنا ناشتہ لے کر اندر آ گئی اور پھر میں دھیرے دھیرے اس سے بات کرنے لگی۔ میں نے اسے سارا واقعہ بتایا کہ کس طرح سے رات کو میرے اوپر کوئی کمبل رکھ جاتا ہے، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا، اور جب میں اٹھ کر ادھر ادھر دیکھتی ہوں تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تم تو اچھے سے جانتی ہو کہ میرے کمرے میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں کمرہ اندر سے بند کر کے ہی سوتی ہوں۔ ندا بولی یہ تو بہت ہی حیرت انگیز بات ہے، آخر کون ہے جو تمہارے کمرے میں آتا ہے؟ کیا تم نے کسی کو دیکھا؟ میں نے اسے کہا نہیں، ویسے ہی مجھے بہت زیادہ ڈر لگا ہوا ہے۔ رات میں اماں جان کے کمرے میں جا کر سو گئی تھی تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوا تھا اور میں آرام سے سو پائی تھی۔ اب ہم دونوں بیٹھے اسی بات پر بات چیت کر رہے تھے کہ ندا کی امی وہاں آ گئیں۔ وہ بولی بیٹا ہمیں ندا کی شادی کی کچھ شاپنگ کرنی ہے، میں اس کی بڑی بہن کے ساتھ بازار جا رہی ہوں، تم دونوں گھر پر ہی ٹھہرے رہنا، اگر ابا وغیرہ آئے تو دروازہ کھول دینا۔ ندا نے کہا ٹھیک ہے امی۔ وہ چلی گئیں تو میں اور ندا بیٹھ کر اس بارے میں گہرائی سے سوچنے لگے، لیکن ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب ہو کیوں رہا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ تمہارا وہم ہو اور اس میں کوئی حقیقت نہ ہو، مگر میں اسے سمجھا نہیں پا رہی تھی کہ یہ میرا وہم نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، اور ایسا کوئی ایک بار نہیں ہوا بلکہ 2 بار ہو چکا ہے۔ اس نے مجھے کہا ٹھیک ہے، آج کی رات تم اپنے کمرے کا دروازہ کھلا رکھنا، کسی کو بند بھی نہیں کرنے دینا، اور پھر دیکھنا کہ تمہارے ساتھ کچھ ہوتا ہے یا نہیں۔ رات کو سونا مت، پتہ چل جائے گا کہ کون ایسا کر رہا ہے۔ اس کی بات بھی ٹھیک تھی۔ کافی دیر اس کے ساتھ بیٹھی رہی، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں گھر واپس آ گئی۔ اماں جان کے آنے میں ابھی 1-1.5 گھنٹہ باقی تھا۔ چچا انہیں لینے گئے ہوئے تھے، ویسے عموماً تو اتنا وقت نہیں لگتا تھا، لیکن بارش کی وجہ سے راستے خراب تھے اس لیے دیر ہو سکتی تھی۔ میں گھر آ گئی اور امی کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے لگی۔ اماں جان کا کمرہ جا کر صاف ستھرا کر کے بھی آ گئی تھی تاکہ انہیں کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اماں جان کے کمرے کی طرف ویسے بھی امی اور میرے علاوہ کوئی بھی رخ نہیں کرتا تھا۔ کسی کو پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ کیسے رہ رہی ہیں اور کیسے نہیں، انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں، اس سب کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچا کرتا تھا۔ اس لیے اماں جان کے کمرے کا خاص دھیان میں ہی رکھا کرتی تھی، ان کی دوائیں اور ان کی باقی ضرورت کی چیزوں کا دھیان۔ جب بھی کوئی چیز ختم ہوتی میں فوراً بازار جا کر انہیں لا کر دے دیا کرتی تھی۔ ابھی بھی میں ان کا کمرہ ہی دیکھ رہی تھی کہ کوئی چیز ختم تو نہیں ہو گئی،
ان کا شیمپو، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ سب چیک کر کے میں مطمئن ہو کر باہر آ گئی۔ امی نے کہا، ندا سے بات ہو گئی کیا؟ میں نے کہا جی، میں نے بات کر لی تھی اس سے۔ امی بولی، کیا بات ہے، تم اتنے دن سے پریشان نظر آ رہی ہو، مجھے بتاؤ کیا بات ہے، ہو سکتا ہے میں تمہاری کوئی مدد کر پاؤں۔ لیکن میں نے امی کو کچھ نہیں بتایا اور ٹال دیا کہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن امی کو صاف لگ رہا تھا کہ میں کوئی نہ کوئی بات تو چھپا رہی ہوں۔ مگر اگر میں یہ امی کو سب کچھ بتا دیتی تو وہ مجھ سے خوب ناراض ہوتی اور کہتی کہ تم عجیب عجیب باتیں کیوں سوچتی رہتی ہو، اور میرا اور مذاق بن جاتا۔ اسی لیے میں نے بہتر یہی سمجھا تھا کہ انہیں کچھ نہ بتاؤں۔ تھوڑی دیر بعد اماں جان چچا وغیرہ کے ساتھ گھر آ گئیں۔ میں ان سے مل کر بہت خوش ہوئی، ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈھیر ساری باتیں کرنے لگی۔ امی نے ان سے پوچھا کہ اب ان کی بہن کی طبیعت کیسی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اب ان کی طبیعت کافی بہتر ہو چکی ہے۔ ہم کچھ دیر بیٹھ کر اماں جان سے بات چیت کرتے رہے، پھر میں اماں جان کو لے کر ان کے کمرے میں آ گئی۔ انہوں نے کہا، تم نے میرے کمرے کا خوب خیال رکھا ہے، کتنا صاف ستھرا ہے۔ میں نے اماں جان سے کہا کہ آپ تازہ دم ہو جائیں، اس کے بعد کھانا لگاتے ہیں۔ رات کو کھانے کے بعد جب سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے تو مجھے ندا کی بات یاد آئی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ کمرے کا دروازہ بند مت کرنا، اسے کھلا رکھنا اور سونا مت۔ تم دیکھتی رہنا کہ کون تمہارے کمرے میں آ کر تم پر کمبل رکھ کر جاتا ہے، اس طرح تمہیں پتہ چل جائے گا اور پریشانی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ میں اپنے کمرے میں آئی اور پورا دروازہ کھول دیا اور پھر چپ چاپ اپنے بستر پہ آ کر لیٹ گئی۔ مجھے شدت سے اس بات کا انتظار تھا کہ آخر کون ہے جو میرے کمرے میں آتا ہے اور میرے اوپر کمبل اڑا کر چلا جاتا ہے۔ کافی دیر گزر گئی لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں آیا، اور پھر انتظار کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی۔ آدھی رات کو ایک عجیب سے احساس سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے محسوس کیا کہ دوبارہ سے میرے اوپر کچھ بھاری چیز موجود ہے۔ میں فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پہلا خیال مجھے کمبل کا ہی آیا تھا، اور واقعی میرے اوپر کمبل موجود تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں اپنے کمرے میں ہی نہیں ہوں، بلکہ یہ تو کوئی اور ہی کمرہ ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت بڑا کمرہ بنا ہوا تھا۔ یہاں پر کچھ پرانے زمانے کی چیزیں بھی رکھی ہوئی تھیں، جگہ جگہ لالٹینیں رکھی ہوئی تھیں، اور کمرے میں عجیب سا فسوں پھیلا ہوا تھا۔ مجھے کچھ پل کے لیے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں یا میں اٹھ چکی ہوں اور یہ حقیقت ہے۔ کہیں میں ابھی بھی نیند میں تو نہیں ہوں؟ یہی بات جاننے کے لیے میں نے خود کو چٹکی کاٹی، لیکن دراصل میں حقیقت میں ہی جی رہی تھی۔ یہ حقیقت تھی، اس بات میں کوئی شک نہیں تھا۔ آس پاس مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میں اتنے خوبصورت کمرے میں آخر کیسے پہنچ گئی ہوں۔ مجھے ویسے بھی پرانے زمانے کی چیزوں سے خاص قسم کا لگاؤ تھا، لیکن ابھی اس وقت یہ سب مجھے پریشان کر رہا تھا۔ ابھی میں ادھر ادھر دیکھ ہی رہی تھی کہ مجھے دوبارہ سے نیند آ گئی، اور جب میں صبح اٹھی تو میں اپنے کمرے میں ہی موجود تھی۔ رات والا واقعہ یاد کر کے میں پریشان ہو گئی۔ میں بھاگی بھاگی ندا کے پاس آئی اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ آج تو کچھ عجیب ہی ہوا ہے۔ میں جاگنے کی کوشش بھی کر رہی تھی، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے زبردستی کوئی مجھے نیند میں لے جانا چاہتا ہے۔ اور پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں کسی اور بیڈ روم میں پہنچ گئی تھی۔ وہاں پرانے زمانے کی بہت سی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ کمرہ بہت خوبصورت تھا، لیکن وہ مجھے خوف میں بھی مبتلا کر رہا تھا، اور وہاں میرے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے نیند تو اچھی آئی۔ صبح اٹھی تو میں اپنے کمرے میں ہی تھی۔ میری باتیں سن کر ندا بھی پریشان ہو گئی، کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا میرے ساتھ وہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ اس سب کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ ہم دونوں مسلسل پریشان ہوئی جا رہی تھی۔ ندا بولی، اب تو معاملہ مزید گھمبیر ہو چکا ہے، ایسے لگتا ہے کہ کسی جنات کا سایہ تم پر ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے کہا، تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ اتنی عجیب باتیں مت کرو اور مجھے ڈراؤ مت۔ تم اچھے سے جانتی ہو کہ مجھے کتنا زیادہ ڈر لگتا ہے، اور کوئی جن مجھ پر عاشق کیوں ہوگا؟ وہ میرے اوپر سایہ کیوں کرے گا؟ ندا بولی، یہی حقیقت ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ دیکھو، جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ کوئی عام بات تو ہے نہیں۔ یہی لگتا ہے کہ کسی جن زادے کی تم پر نظر پڑ چکی ہے اور وہ تمہارا خیال رکھنا چاہتا ہے۔ ویسے بھی تمہاری زندگی میں جو حادثہ تمہارے ساتھ پیش آیا تھا، اس کے بعد تو تم لوگوں سے الگ تھلگ رہنا شروع ہو گئی تھی۔ ہو سکتا ہے تمہیں غمزدہ اور افسردہ دیکھ کر ہی اس نے تمہارے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا ہو، اس نے تمہارا خیال رکھنا شروع کر دیا ہو، اور تمہیں محسوس اب ہو رہا ہو۔ ندا کی بات بھی غور کرنے کے قابل تھی، اس لیے میں گھر آ کر اس بات پر غور کرنے لگی کہ جب میری زندگی کی کایا پلٹی تھی تو اس کے بعد سے اب تک میرے ساتھ کیا کیا واقعات ہوئے تھے۔
مجھے بہت سے ایسے واقعات یاد آئے جن پر میں نے پہلے کبھی دھیان نہیں دیا تھا، لیکن اب غور کر رہی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے واقعی کوئی میرا خیال رکھنا چاہ رہا ہے۔ لیکن اس سب کو قبول کرنا میرے لیے اتنا آسان نہیں تھا کہ ایک جن زیادہ میرا خیال رکھ رہا ہے، اور مجھے تو ابھی اس بات کے بارے میں مکمل یقین بھی نہیں تھا، نہ ہی کوئی ایسا سراغ تھا جس سے اندازہ ہوتا کہ واقعی میں یہ کوئی جن زادہ ہے۔ ندا کہنے لگی، میں تمہیں پہاڑی کے پیچھے رہنے والی ایک بڑی اماں کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ وہ جنات کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہیں اور بہت سے جنات ان کے قبضے میں بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے جب ہم ان سے کوئی مدد مانگیں اور انہیں سب کچھ بتائیں تو وہ ہمیں صحیح بات بتا پائیں کہ واقعی تمہارے اوپر جنات کا سایہ ہے یا نہیں۔ ندا کی بات سن کر میں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن ندا میرے گھر میں اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے میرے گھر والے ویسے ہی میرا بہت مذاق بناتے ہیں۔ ہم کسی دن چھپ کر گھر سے نکلیں گے اور پھر ان بڑی اماں کے پاس جائیں گے۔ ندا بولی، ٹھیک ہے۔ اب مجھے اس دن کا انتظار تھا جب سب مصروف ہوں اور مجھے موقع ملے، اور پھر آخر کار مجھے وہ دن مل ہی گیا۔ چھٹی کا دن یعنی ہفتے کو ہمارے گھر میں سب کسی نہ کسی کام میں مشغول ہوتے تھے۔ کسی کو کہیں ملنے جانا ہوتا تھا تو کسی کو کوئی اور کام۔ سب اپنی اپنی دنیا میں اتنے مگن رہتے تھے کہ کسی اور کے بارے میں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہ سب سے اچھا موقع تھا۔ اسی دن میری تائی اور چچی بھی اپنے اپنے میکے جاتی تھیں۔ سب سے زیادہ ڈر تو مجھے انہی کی طرف سے تھا، کہیں وہ مجھے بڑی اماں کی طرف جاتے ہوئے دیکھ نہ لیں اور گھر میں ایک ہنگامہ کھڑا نہ کر دیں۔ اسی لیے ان سے نظر بچا کر جانا بہت ضروری تھا۔ میں اگلے ہفتے ہی چھٹی والے دن ندا کے ساتھ پہاڑی کے پیچھے رہنے والی ان بڑی اماں کے پاس چلی آئی۔ ان کا چھوٹا سا گھر تھا جو کہ صاف ستھرا سا بنا ہوا تھا۔ اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ایک نیک عورت ہیں، ورنہ عموماً جو عامل یا پیر وغیرہ ہوتے ہیں ان کے گھر اور آستانے بہت گندے ہوتے ہیں اور وہ گند میں رہ کر خود کو عامل کہہ رہے ہوتے ہیں، مگر ان بڑی اماں کا گھر بالکل صاف ستھرا تھا۔ ہم دونوں ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ ان بڑی اماں نے پیار سے ہم دونوں سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ کیا پریشانی ہے جو تم دونوں میرے پاس آئی ہو؟ میں نے دھیرے دھیرے انہیں ساری بات بتا دی اور کہا کہ میں رات کو جب بھی سونے کے لیے لیٹتی ہوں میرے اوپر کوئی کمبل رکھتا ہے، اور ایک دن تو میری آنکھ کھلی اور میں کسی اور کے بیڈ روم میں پہنچ چکی تھی۔ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے، لیکن میں بہت پریشانی میں مبتلا ہو رہی ہوں اور میں کافی زیادہ خوفزدہ بھی رہنے لگی ہوں۔ آپ میری اس معاملے میں مدد کریں اور مجھے بتائیں کہ یہ کون ہے جو مجھے پریشان کر رہا ہے۔ بڑی اماں نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے کچھ دن عمل کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی میں تمہیں کچھ بتا پاؤں گی۔ نہ جانے اس عمل میں کتنا وقت لگنا تھا، مجھے جلد سے جلد یہ بات جاننی تھی، لیکن ندا نے مجھے سمجھایا کہ تمہیں صبر کرنا چاہیے۔ صبر کرو گی تو ہی ہمیں ٹھیک سے یہ بات پتہ چلے گی، اور پھر ہی کوئی نہ کوئی حل نکل پائے گا نا۔ اس کے سمجھانے پر میں مایوسی سے اس کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی۔ اگلے ہفتے بڑی اماں نے ہمیں پیغام بھجوایا اور کہا کہ میرے پاس آؤ، میں نے اس بات کا پتہ لگا لیا ہے۔ جب میں اور ندا وہاں گئے تو انہوں نے ہم سے پوچھا، بیٹی کیا تمہاری زندگی میں کچھ انہونا ہوا تھا یا کوئی ایسی چیز جس نے تمہاری زندگی ہی بدل دی ہو؟ میں نے انہیں بتایا، جی ہاں، میری شادی کے بعد ایک واقعہ ہوا تھا، اور پھر میں نے انہیں وہ سارا واقعہ کہہ سنایا، جس پر وہ کہنے لگیں، ضرور، تبھی جب تم افسردہ اور پریشان حال اس درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، کسی جن زادے نے تمہیں دیکھ لیا ہوگا اور اب وہ تمہارے پیچھے پڑ گیا ہے۔ دیکھو، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، کیونکہ اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا تو وہ تمہارا خیال نہ رکھتا، بلکہ وہ اب تک تمہیں کئی بار نقصان پہنچا چکا ہوتا۔ تم خواہ ڈر رہی ہو اور خوفزدہ ہو رہی ہو، تمہیں اس سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ لیکن میں نے بڑی اماں سے کہا کہ میں ایک انسان ہوں، آخر میں خوفزدہ کیوں نہیں ہوں گی، اور جنات سے میرا کیا لینا دینا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ میرا پیچھا چھوڑ دے؟ بڑی اماں نے کہا کہ ایسا کرنا بہت مشکل ہے، میں کوشش پوری کروں گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ جن تمہارے اوپر برے طریقے سے حاوی ہو چکا ہے، اب اس سے جان چھڑانا بہت مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کچھ دن میں خود تمہارے سامنے آ جائے تو تم اپنے روبرو خود ہی اس سے ساری بات کرنے لا، یہی سب سے اچھا طریقہ رہے گا۔ میں بوجھل دل لیے ندا کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ میرا دماغ کئی طرح کی سوچوں میں بٹا ہوا تھا۔ آخر اس جنزادے کو مجھ سے کیا لینا دینا ہے جو وہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے، اور شاید بڑی اماں کے مطابق اب وہ میرا پیچھا کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ لیکن یہ بات بھی بالکل ٹھیک تھی کہ اس نے مجھے ابھی تک کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ لگتا تو یہ صحیح تھا کہ وہ میری مدد کرنا چاہتا ہے،
اور اس مشکل وقت سے مجھے باہر نکالنا چاہتا ہے، لیکن میں اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی اور نہ قبول کرنے کو تیار تھی۔ ندا نے بھی مجھے یہی سب کہا تھا۔ میں پورا دن اپنے کمرے میں بند رہی۔ امی اور اماں جان کئی بار آ کر مجھ سے پوچھ چکی تھیں کہ مجھے ہوا کیا ہے، لیکن میں انہیں یہ سب نہیں بتا سکتی تھی، ورنہ وہ بھی پریشانی میں مبتلا ہو جاتی۔ اسی لیے میں نے ارادہ کیا کہ اس بات کو اپنے تک ہی محدود رکھوں گی۔ آج رات جب میں سونے کے لیے لیٹی تو دوبارہ مجھے وہی سب یاد آنے لگا، اور جب میں گہری نیند میں گئی اور دوبارہ میری آنکھ کھولی تو میں نے خود کو پھر سے اسی بیڈ روم میں پایا۔ آج میں اس راز کو جاننا چاہتی تھی اور اس سے بات کرنا چاہتی تھی، اس لیے بہت نیند آنے کے باوجود بھی میں نے خود پر جبر کیا اور نہیں سوئی۔ میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگی کہ کب کوئی یہاں آتا ہے اور میں اس سے بات کرتی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک بہت ہی خوبصورت سا نوجوان وہاں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر تو میں بالکل ہی اپنے حواس کھو گئی۔ اتنی خوبصورتی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، تم میرے بارے میں اتنی زیادہ تجسس میں مبتلا کیوں ہو؟ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تم آرام سے تسلی سے بیٹھ کر بات کر سکتی ہو۔ اس کی بات سن کر مجھے تھوڑا سکون ہوا کہ وہ مجھے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ پھر اس نے مجھے بتانا شروع کیا کہ پہلی بار میں نے تمہیں اس درخت کے نیچے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس دن سے ہی تم مجھے بہت پسند آ گئی تھی۔ میں تب سے ہی تمہارا خیال رکھ رہا ہوں۔ یہی سب تو مجھے بڑی اماں نے بھی بتایا تھا، یعنی ان کی بتائی ہوئی باتیں بالکل ٹھیک تھیں۔ میں نے اس سے کہا، لیکن میں تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے کافی زیادہ خوفزدہ ہو رہی ہوں، کیا تم میرا پیچھا نہیں چھوڑ سکتے ہو؟ لیکن اس نے مجھے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں نے ایک بار تمہیں پسند کر لیا ہے تو اب میں تمہارا پیچھا کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہیں میرے ساتھ رہنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ اس کی بات سن کر مجھے کافی زیادہ حیرت ہوئی کہ وہ کتنا ضدی ہے۔ اس کے بعد مجھے نیند آ گئی اور میں دوبارہ نیند کی وادیوں میں کھوتی چلی گئی۔ پھر جب صبح اٹھی تو میں اپنے ہی بستر پر اپنے کمرے میں موجود تھی۔ ندا کو میں نے ان تمام حالات کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، اس کا مطلب تو یہ کہ بڑی اماں نے بالکل ٹھیک کہا تھا، وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اور اس دن کے بعد سے میں کہیں پر بھی جاتی یا مجھے کوئی بھی کچھ کہتا، وہ میرا خیال رکھتا اور مجھے تسلی دیتا تھا۔ مجھے اس کی موجودگی ہر وقت اپنے ساتھ ساتھ محسوس ہوتی تھی۔ کئی بار تو اس نے تائی اور چچی کو بھی نقصان پہنچا دیا تھا، کیونکہ وہ دونوں ہی مجھے پریشان کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ بہرحال اب سلسلہ یہی چل نکلا تھا۔ میں نے اپنے گھر میں اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ اب تو آہستہ آہستہ مجھے اس جنزادے کے ساتھ رہنے کی عادت پڑ گئی۔ میں اب اسی کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ اس کے میرے ساتھ ہوتے ہوئے کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ پاتا ہے، نہ ہی مجھے کوئی نقصان پہنچا پاتا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی زندگی میں اس جنزادے کو کھلے دل سے قبول کر لوں گی۔ اب تو میں بھی یہی چاہنے لگی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ کر کبھی بھی نہ جائے۔ وقت گزرتا گیا اور میری زندگی میں ایک نیا معمول سا قائم ہو گیا۔ وہ جنزادہ جسے میں نے اپنے ذہن میں عارف کا نام دے رکھا تھا، اب میری تنہائی کا صرف ساتھی ہی نہیں بلکہ میری حفاظت کے لیے محافظ بھی بن چکا تھا۔ گھر میں جب بھی کوئی مجھے طعنہ دینے یا میرے ماضی کو کھوجنے کی کوشش کرتا، عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے۔ کبھی چچی کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر گر پڑتا، کبھی تائی کے کپڑوں پر روشنی کا دھبا پڑتا جو دھونے کے باوجود نہ جاتا۔ انہیں یہ سب میری منحوسیت کا نتیجہ لگتا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ یہ عارف کی طرف سے ان کے لیے ایک چپکا ہوا انتباہ ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میں اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو رہی ہوں۔ عارف کی موجودگی اگرچہ وہ نظر نہیں آتا تھا، میرے اندر ایک ایسی ہمت بھر رہی تھی جس کا مجھے پہلے کبھی احساس نہیں ہوا تھا۔ میں نے چچی اور تائی کے طعنوں کا بھی براہ راست جواب دینا شروع کر دیا تھا۔ میری بہن ثنا جب میکے آتی تو میں اس سے بھی کھل کر بات کرتی، اور اس کے منفی رویے کو نظر انداز کرنے کے بجائے میں اس کی حقیقت سب کے سامنے لاتی۔ میں اس کے ہر طعنے کا جواب دینے لگی تھی۔ امی اور اماں جان میری بدلی ہوئی شخصیت کو دیکھ کر پہلے تو حیران رہ گئیں، لیکن پھر ان کی آنکھوں میں آہستہ آہستہ میری اس نئی شخصیت کے لیے ایک چمک سی آ گئی۔ ایک دن جب میں اپنی پرانی ڈائری میں کچھ لکھ رہی تھی، کمرے میں ہوا کا ایک نرم سا جھونکا محسوس ہوا اور میز پر رکھا میرا قلم اپنے آپ ہلنے لگا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا تو قلم نے کاغذ پر لکیروں کے ذریعے ایک سادہ سا پیغام لکھنا شروع کر دیا، تم تنہا نہیں ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہ پہلا براہ راست رابطہ تھا جو اس نے تحریر کی شکل میں کیا تھا۔ میں نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ کہا، میں جانتی ہوں عارف، شکریہ۔
ندا کی شادی ہو گئی اور وہ بیاہ کر دوسرے گاؤں چلی گئی۔ رخصت ہوتے وقت اس نے مجھے گلے لگا کر کہا، تمہارے ساتھ جو بھی ہے وہ تمہاری حفاظت کر رہا ہے، خوفزدہ مت ہونا۔ میں نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ اب مجھے کوئی ڈر نہیں۔ سچ تو یہ تھا کہ عارف کی وجہ سے میں نے تنہائی سے ڈرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ راتوں کو میرے بستر کے پاس موجود کرسی پر بیٹھا رہتا، ایک خاموش محافظ کی طرح۔ کبھی کبھی مجھے اس کی موجودگی کی ایک نرم سی حس ہوتی، جیسے کوئی پیار بھری نظر مجھے دیکھ رہی ہو۔ آج جب میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر چاندنی رات کو دیکھ رہی ہوں تو مجھے احساس ہے کہ زندگی نے مجھے ایک ایسا ساتھی دے دیا ہے جو دنیا کی نظر میں حقیقی نہیں ہے، مگر میری حقیقت کا ایک اٹوٹ حصہ بن چکا ہے۔ وہ درخت جہاں سے یہ سب شروع ہوا اب میری نظر میں الم کا نشان نہیں بلکہ امید کی ایک کرن ہے۔ عارف نے میری شکست خوردہ روح کو نہ صرف سہارا دیا بلکہ اس میں ایک نئی زندگی پھونک دی۔ میں اب اپنے مستقبل سے نہیں ڈرتی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ راستے چاہے کتنے ہی تاریک ہوں، میرے ساتھ ایک ایسی روشنی ہے جو کبھی بجھنے والی نہیں۔ اور شاید یہی وہ محبت ہے جس کی تلاش میں میری روح ہمیشہ سے بے تاب تھی، بے شرط، بے لوث اور ہمیشہ قائم رہنے والی محبت۔